بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان صاحب حیدرآباد سے پوچھتے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں فجر کی نماز کی دعا کے فوراً بعد پوری جماعت کے لوگ زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ عمل بدعت ہے یا نہیں؟ بدعت ہے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی ایسی بات ایجاد کی جس پر ہمارا عمل نہیں تھا تو اس کی وہ بات رد ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے مردود ہے۔ تو اس لیے آپ محبت سے گاؤں والوں کو سمجھائیں کہ یہ عمل چھوڑ دیں۔ سود کے پیسوں سے انٹرنیٹ وغیرہ کے بل ادا کرنا جائز ہے، اور اگر کر دیا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جائز نہیں ہے، اتنے پیسے صدقہ کر دیں۔ جو اضافی جو سود آپ نے لیا ہے، بینک سے جو سودی رقم نکالی ہے، اس کو ثواب کی نیت کے بغیر بس صدقہ کرنا پڑے گا۔ میں نے اس سال شب برات کا ایک روزہ رکھا تھا جو افطار ہونے سے پہلے ہی حیض کے باعث ٹوٹ گیا تھا، کیا مجھے اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی؟ دیکھیں، شب برات کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو باقی آپ نے جو روزہ رکھا وہ نفلی روزہ اگر کوئی بھی عورت رکھے یا کوئی مرد رکھے تو اس کو پورا کرنا پھر واجب ہے۔ اب حیض آنے کی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹ گیا تو بعد میں آپ پر ایک قضا اس کی واجب ہے، گو کہ آپ نے خود نہیں توڑا، لیکن اس کو نظر فعلی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نیت کر لی روزہ رکھنے کی، تو اب وہ اور روزہ شروع بھی کر دیا تو اب وہ آپ پر اس کو مکمل کرنا واجب ہو گیا۔ تو حیض آنے کی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹ گیا تو بعد میں جب آپ کو آسانی ہو آپ اس روزے کی قضا کر لیں۔ تحریم یوسف اٹک سے، خواتین میک اپ کرتے وقت آئی بروز کو زینت دینے کے لیے براؤن پینسل سے جو نارمل ہی ہوتی ہے فل کرتی ہیں جو کہ عارضی ہی ہوتا ہے، کیا یہ استعمال کرنا جائز ہے؟ آئی بروز میں کوئی بھی کلر لگانا جائز ہے، آئی بروز کو نوچنا جائز نہیں ہے، نوچ کے جو آئی بروز کو باریک کیا جاتا ہے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ میں اکثر بہن بھائیوں کو اسکول لینے جاتا ہوں تو میری ظہر کی جماعت نکل جاتی ہے، پھر بعد میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی کبھار فجر کی نماز بھی سونے کی وجہ سے نکل جاتی ہے، پر اٹھنے پر پڑھ لیتا ہوں، میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آپ بہن بھائیوں کو اسکول لینے کے لیے جائیں، جماعت آپ نہ چھوڑیں۔ اگر وہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی دوسری مسجد میں چلے جائیں، وہاں یعنی ڈیلی بیسس کی بنیاد پر جماعت سے نماز چھوڑنا تو یہ تو برا عمل ہے، ناجائز عمل ہے، تو آپ اس کا اہتمام کریں کہ دوسری مسجد میں نماز جماعت سے پڑھ لیا کریں، اور کوئی بھی مسجد اگر قریب میں نہیں ہے تو پھر گھر میں نماز جماعت سے پڑھ لیا کریں، یہ بہتر ہے۔ بہرحال مجبوری ہو تو پھر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان، اور قضا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قضا کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ جو آپ کہتے ہیں نا فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ۔ بنت عبداللہ افریقہ سے، حمل کے دوران نماز کے وقت اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو جانے کی وجہ سے کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے واقعی صحت کو نقصان ہو رہا ہے یا چکر آ رہے ہیں تو پھر مجبوری میں بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ سعد ہیوسٹن سے، کیا ہم حج پر اپنے بزرگ ساتھیوں کی طرف سے رمی کر سکتے ہیں؟ کیا اس طریقے سے کسی کو خلیفہ بنانا ٹھیک ہوگا؟ اس کو خلیفہ نہیں، اس کو وکیل کہتے ہیں، کہ خود اگر رمی نہیں کر سکتے تو کسی کو وکیل بنا دیا جائے، تو یہ اس صورت میں جائز ہے جب بالکل ہی ناممکن ہو جائے خود رمی کرنا، اتنی بیماری ہو۔ لیکن صرف بڑھاپا یا صرف بیماری کی وجہ سے، جبکہ وہ بیمار وہاں تک جا سکتا ہو یا بزرگ وہاں تک جا سکتے ہوں، تو ان کا کسی کو وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔ بالکل ہی ممکن نہ ہو یا بہت سخت تکلیف ہو وہاں جانے میں تو پھر مجبوری ہے، کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ خالد صاحب کو ویسے، مفتی صاحب اگر کسی کو وہم کی بیماری ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس سے نیت نہ ہو رہی ہو تو کیا بغیر نیت کے نماز پڑھ لینی چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ وہم کے مریضوں کے لیے چاہیے کھڑے ہو کر بس تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیں، ورنہ قیامت تک سوچتے رہیں گے۔ ایسے ہی کر لیں جیسا آپ نے لکھا ہے، وہم کے مریضوں کے لیے خصوصی پیکیج ہے، ان کی نیت ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیت ہے نہیں، تو ایسے ہی پڑھ لیں۔ احمد صاحب لندن سے، کیا جمعے کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دینا جائز ہے؟ مثلا یورپی ممالک میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر خطبہ سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ ہے؟ آج کل بہت سارے کنٹریز میں نے دیکھا ہے کہ خطبہ انگلش میں یا وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو اسلاف میں سے ثابت ہوتا۔ اسلام جب دنیا میں پھیلا ہے
تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں گئے ہیں اور وہاں کی مقامی زبانوں کے لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں ملتا کسی بھی مستند تاریخی روایت میں کہ وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ دیا گیا ہو۔ تو جو چیز اسلاف سے ثابت ہے اسی کو فوکس کرنا چاہیے۔ اسلام تو بہت پہلے پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، لیکن کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ دیا گیا۔ جمعے کا خطبہ ہمیشہ سے عربی میں ہی ہوتا رہا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جب وہ زبان سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو کیا فائدہ، تو یہ تو پھر ہر جگہ اشکال ہوگا کہ نماز بھی عربی میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیحات بھی عربی میں ہیں، سبحان ربی العظیم یہ تسبیحات بھی عربی میں ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے، تو اسلام کی جتنی بھی شاعر ہیں نا، شاعر یعنی جو اسپیسیفک عبادتیں ہیں وہ عربی میں ہی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کسی بھی ریاست میں ایک اس کی ریاست کی سرکاری زبان ہوتی ہے، لوکل زبانیں بھی ہوتی ہیں، لیکن سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے سرکاری زبان میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اسلام کی سرکاری زبان چونکہ عربی ہے، تو اس لیے جو اسلام نے جو اسپیسیفک عبادتیں ہیں وہ پھر عربی میں ہی ہوں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عربی زبان کو بھی تو اسلام چاہتے ہیں نا ترقی ملے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے، اس نماز کو بھی ذکر اللہ کہا، جمعے کے خطبے کو بھی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ جمعہ میں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے تم اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس میں خطبہ بھی داخل ہے۔ تو خطبے کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اور ذکر عربی میں ہی ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی صبح و شام کی تسبیحات ہیں تو وہ سب عربی میں ہی ہیں۔ اب اس میں یہ کہنا کہ وہ چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھائی پھر کوشش کرو اس کا ترجمہ سیکھنے کی۔ تو خطبہ کے بھی مخصوص احکام ہیں، جن میں ایک حکم یہی ہے کہ وہ عربی میں ہونا چاہیے، جس سے عربی زبان کو تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عربی میں خطبہ سنتے رہتے ہیں ان کو آدھے سے زیادہ تو یاد ہو جاتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، لوگوں کو یہ یاد ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اردو میں ہو رہے ہوتے تو یہ الفاظ بھی یاد نہ ہوتے یا مقامی زبانوں میں ہوتے۔ تو اس لیے جمعے کا جو مخصوص خطبہ ہے، جو سنت ہے یا جو واجب ہے، وہ بہرحال عربی میں ہی ہوگا۔ اور ان سب دلائل کو آپ ایک طرف رکھیں، بات یہ کہ اسلاف کا عمل کیا تھا۔ وہ لوگ تو اسلام کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، تو صحابہ تابعین دنیا بھر میں گئے ہیں، جو تابعین تھے بہت سے ان کی مقامی زبانیں وہ فارسی تھی، کسی کی دوسری زبانیں تھیں، لیکن خطبے عربی میں ہی ہوئے ہیں۔ ترک نے حکومت کی ہے دنیا میں، کتنے بڑے پیمانے پر خلافت عثمانیہ کی حکومت چلی، بنو عباس کی حکومت چلی، بنو امیہ کی حکومت چلی۔ اب یہ ترک جو تھے یہ تو عرب نہیں تھے، اور بھی دنیا میں غیر عرب کی خلافتیں رہی ہیں، لیکن خطبے ہمیشہ انہوں نے عربی میں ہی دی ہیں۔ مغل بادشاہوں کی حکومت رہی ہے جس میں قانون فقہ حنفی تھا، اسلام تھا، ترک میں فقہ حنفی تھا، بنو عباس میں زیادہ فقہ حنفی، بعض علاقوں میں فقہ شافعی، آج سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے۔ لیکن جہاں بھی جو بھی فقہ رائج رہا ہے، لیکن جمعے کے خطبے ہمیشہ عربی زبان میں ہی ہوئے ہیں۔ تو اب ہمارے کچھ اہل حدیث بھائیوں نے اور کچھ سلفی علماء نے اس میں اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کا مقصد لوگوں کو نصیحت ہے، یہ تو اس زبان میں ہونا چاہیے۔ تو ایک عقلی دلیل دے کے اس اسلاف کی ایک سنت سے اعراض کیا جا رہا ہے جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس لیے ہماری رائے یہی ہے، اور اسلاف کے عمل کی روشنی میں، صحابہ تابعین کے عمل کی روشنی میں، کہ خطبہ بہرحال عربی میں ہی ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ خطبے سے پہلے آپ جو چاہے کر لیں، اردو میں تقریر کر لیں، انگلش میں تقریر کر لیں، وہ واعظ و نصیحت جب چاہیں جس ٹائم پہ جس زبان میں کریں، وہ مقامی زبانوں میں ہونا چاہیے۔ جمعے سے پہلے نہ بھی کریں، آپ جمعرات کو کر لیں، جو بھی سوٹیبل ٹائم ہو لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کا، وہ مقامی زبانوں میں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اسپیسیفک جو اسلام کے شاعر ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ دعا بھی ہے، یہ بھی عربی میں ہے۔ جانور پہ قرآن کہتے ہیں اللہ کا نام لو، تو اس میں بھی ہم عربی میں اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اذان عربی میں۔ تو اس لیے خطبہ بھی ایک جو ہے یہ بھی ایک مخصوص عبادت ہے جس کے مخصوص احکام ہیں، تو یہ بھی عربی میں ہی ہونا چاہیے۔ باقی اس مسئلے کو لے کے لڑیں نہیں، یورپ، امریکہ اور ان ملکوں میں محبت سے رہیں۔ آپ صرف یعنی عربی میں خطبہ دیں، اگر کوئی دوسرا اس پر اصرار کر رہا ہے، کسی مسجد میں عربی میں نہیں ہو رہا، مقامی زبان میں ہو رہا ہے، تو ان کو وہ کرنے دیں۔ خطبہ مختلف زبانوں میں ہو جائے اتنا برا نہیں ہے، لیکن اس کی بیس پہ مسجدوں میں لڑائیاں پیدا کرنا یا علماء کو برا بھلا کہنا، رائے کے اختلاف میں شدت اختیار کرنا، یہ بہرحال ناجائز اور برا عمل ہے۔
جدہ سے مصطفیٰ صاحب، میرا سوال جائفل سے متعلق ہے، کیا اس کا استعمال حلال ہے؟ اور ونیلا ایکسٹریکٹ اور کیا لکھا ہے اسپارٹیم جو کولڈ ڈرنکس میں ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس میں الکوہل کے آثار ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ حلال فاؤنڈیشن جامعۃ الرشید لکھ کے سرچ کریں گوگل پہ، تو پورا جامعۃ الرشید کا ایک ادارہ ہے اس پر، جن کی جو غذائی اجزاء کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق ہے، تو اس مسئلے میں آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر لیں۔ ایک ویب سائٹ ہے جس پر ہمیں اپنی آئی ڈی بنانی ہوتی ہے، پھر وہاں سے ہم ان کی پروڈکٹ کو اٹھا کر اپنے اکاؤنٹس وغیرہ سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر آرڈر آنے پر ویب سائٹ والوں کو بتاتے ہیں، پھر ویب سائٹ والے کسٹمر کو وہ چیز پہنچا دیتے ہیں، تو اس کا پروفٹ ہمیں لینا جائز ہے؟ آپ صرف ان کی آئی ڈی جو پروڈکٹ ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اگر، اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ہم آپ کو بیچ رہے ہیں، بلکہ کمپنی کی پروڈکٹ صرف شیئر کر رہے ہیں آپ، اور کسٹمر بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کمپنی کوئی اور ہے، یہ ویب سائٹ اس کی صرف پروڈکٹ شیئر کر رہی ہے ہمارے ساتھ، تو ایسی صورت میں آپ کو کمیشن لینا کمپنی سے جائز ہے۔ اس کو یوں کہیں گے کہ آپ کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، کمپنی کی چیزیں بکوا رہے ہیں، تو کسی کی چیزیں بکوانے کا کمیشن لینا جائز ہے۔ مفتی صاحب 2026 اور 2027 تک تمام سودی نظام ختم ہو جائے گا اسٹیٹ بینک کی ہدایات اور نئی پالیسی کے مطابق۔ اس ضمن میں نیشنل بینک نے اپنے آپ کو شرعی تقاضوں کے مطابق تبدیل کر لیا ہے، تو کیا ایسا ہی ہے نیشنل بینک میں جو پروفٹ ہوگا وہ بھی سود ہوگا یا نہیں؟ پاکستان میں جتنے بھی بینک جو اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں ان کا سسٹم کافی مضبوط ہے، اور ان کی نگرانی بھی الحمدللہ مستند علماء اب تک مستند علماء کے ہاتھ میں ہے، اور اسٹیٹ بینک نے ان کے لیے جو قواعد ضوابط بنائے وہ بھی بہت سخت ہیں۔ تو اب تک جتنے بھی بینک جو پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کا مجھے نہیں پتا، تو جو بھی بینک اسلامک بینکنگ کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں تو ان سے معاملات کرنا جائز ہے، اور اب تک کا مطلب آج 14 فروری ہے 2026 ہے، تو آج کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کل کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل جا کے دھاندلیاں ہونا شروع ہو جائیں، گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے، یا شرعی ایڈوائزر جو رکھے جاتے ہیں وہ معیار والے ہو ہی نہیں، علماء ہو ہی نہیں ہیں، وہیں بھرتی شروع ہو جائے اور پھر وہ 2 نمبری شروع ہو جائے، تو کل کا مجھے نہیں پتا، آج تک کی رپورٹ جو ہے وہ اس کے مطابق میں نے آپ سے بات کی ہے۔ حنظلہ ملتان سے، میں یورپ کے ایک ملک ہنگری میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور میک ڈونلڈ میں نوکریاں ملتی ہیں، KFC، یہاں KFC جس میں مختلف نوعیت کے کام کرنے ہوتے ہیں، مثلا کبھی کھانا تیار کرنا، کبھی ویٹر اور کبھی کیشیئر کا کام کرنا، کھانا تیار کرنے کے دوران جو گوشت استعمال ہوتا ہے وہ کبھی حلال بھی ہو سکتا ہے کبھی حرام بھی۔ ایسی صورت میں میرے لیے ایسی نوکری کرنا کیسا ہے جس میں ہم ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہوں جبکہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ استعمال ہونے والا گوشت حلال ہے حرام؟ آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ جاب کرنا، اس لیے کہ یورپ بھی ہو اور غیر مسلم کمپنی بھی ہو، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ حلال ہے؟ گوشت میں اصل یہی ہے کہ جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو وہ حرام ہی سمجھا جائے گا، غیر مسلم کنٹری کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ جاب آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبدالحسیب صاحب، مفتی صاحب میں نے اپنے بھائی کو کچھ پیسے دیے تھے تاکہ وہ چاندی خرید لے، تاکہ اس کے ریٹ بڑھنے پر اس کو بیچ کر کچھ پروفٹ حاصل کر لیں، تو اس نے چاندی خرید لی اور اپنی دکان پر ہی رکھ لی، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ کیونکہ آپ کے بیان میں نے سنا تھا کہ قبضے سے پہلے چیز کو بیچنا صحیح نہیں ہے، تو کیا چاندی پر مجھے قبضہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو چاندی آپ نے اپنے بھائی کو بولا نا خرید لے، تو خرید لی اس نے، آپ کے لیے خریدی ہے، تو اس کا قبضے سے آپ کا قبضہ ہو گیا، آپ آگے کسی تھرڈ پرسن کو آپ وہ چاندی مہنگے داموں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی طرف سے جب وکیل بن کے اس نے خریدا ہے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ شمار ہوتا ہے۔ میں نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہے اور مجھے اس میں کچھ سیونگ کرنی ہے، وہ بینک سود بھی دیتا ہے لیکن میرا سود لینے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، کیا میرا ایسا کرنا جائز ہے؟ جو بینک سود دے گا اس کا کیا کرنا چاہیے؟ مجبوری میں جائز ہے، لیکن آپ جو بینک سود ملے گا وہ بینک میں نہ چھوڑیں، اور وہ سود نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں، اس کو کسی خیر کے کام میں لگا دیں۔ انویز لاکھانی انڈیا سے، مفتی صاحب غسل کے جو 3 فرائض ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر پانی بہانا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح غسل کیا ہے، کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی ڈالا، پورے جسم پہ پانی بھی بہایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں بھی تو نبی نے اسی طرح وضو کیا، کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی ڈالا
اور 4 اعضاء جسم کے دھوئے، تو ہم وضو میں پھر ناک میں پانی اور کلی کو فرض کیوں نہیں کہتے، غسل میں کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو میں جو قرآن مجید نے وضو کے ارکان بیان کیے ہیں وہ 4، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یا ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ کوہنیوں تک اور چہرہ اور سر کا مسح اور پاؤں دھو۔ تو قرآن نے چونکہ 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے تو اس لیے وہاں 4 اعضاء ہی رکن ہیں، باقی حدیث میں چونکہ قلی اور ناک میں پانی بھی ہے تو اس لیے اس کو سنت موقدہ قرار دیا گیا، جبکہ غسل میں قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ غسل میں جو ہے یہ اعضاء دھونے ہیں، بلکہ غسل میں آتا ہے یعنی غسل کے بارے میں جو قرآن کے حکام ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، تو تطہر صیغہ مبالغہ ہے، صیغہ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے غلو، تو غلو جب ہی ہوگا جب ناک میں پانی ڈالنے کو اور کلی کرنے کو بھی واجب قرار دیا جائے۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے قرآن سے یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے، جبکہ غسل میں چونکہ تطہر کا حکم ہے، جو تکلف باب تفاعل سے اس کا تعلق ہے، مبالغہ ہے اس میں، تو مبالغہ طہارت میں جب ہی ہوگا جب ناک میں پانی ڈالنے کو اور کلی کرنے کو بھی لازم قرار دیا جائے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ غسل کے 3 ارکان ہیں اور اس میں ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، پورے جسم پہ پانی بہانا، جبکہ وضو کے 4 ارکان ہیں، اس میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا نہیں ہے۔ البتہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا سنت موقدہ بہرحال ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ عمل کیا ہے۔ ایک خاتون کا حج کا ارادہ ہے لیکن ان کے بال کینسر کی وجہ سے 2-3 انچ کے ہی ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ اس فریضے کو کیسے انجام دیں۔ تو ایک انگلی کے پورے کے برابر بال بہرحال ان کو کاٹنے پڑیں گے، 1/4 سر کے، یعنی 1/4 سر کے، اس کے بغیر احرام سے نہیں نکلیں گی وہ۔ بچوں کی خاطر بغیر ایگریمنٹ کے حلالہ کرنا جائز ہے، جس میں عورت کی نیت یہ ہو کہ میں شادی کے بعد طلاق لے کر دوبارہ پہلے شوہر سے شادی کر لوں گی۔ دیکھیں، نبی قرآن مجید میں حلالے کا تذکرہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالے کو حرام قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے قرآن ایک چیز کا تذکرہ کر رہا ہو، نبی اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے، تو ہمیں 2 قسم کے حلالوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ ایک وہ حلالہ جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ پھر قرآن کہتا ہے پھر ان میں اگر جدائی ہو جائے تو عورت پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، تو یہ وہ حلالہ ہے جو جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حلالے کا تذکرہ کیا کہ فرمایا حلالہ حرام ہے، تو حضرات فقہا کہتے ہیں کہ اس سے وہ حلالہ مراد ہے جس میں باقاعدہ پہلے سے ایگریمنٹ ہو۔ عورت کسی مرد سے ایگریمنٹ کرتی ہے کہ میں آپ سے شرط کے ساتھ شادی کر رہی ہوں کہ آپ نے نکاح کرنا ہے اور 1 رات کے بعد میرے سے فزیکل ریلیشن کے بعد آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے، یہ ناجائز اور حرام حلال ہے، اس کو ایک جو ہے بیہودہ حرکت ہے اور غلط حرکت ہے۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ عورت کسی مرد سے ایگریمنٹ نہیں کرتی، صرف اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں کسی مرد سے نکاح کر کے پھر اس سے علیحدگی لے لوں گی اور پھر میں عدت کے بعد دوبارہ پہلے شوہر سے شادی کر لوں گی، تو دل میں نیت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ نیت چینج بھی ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات انسان کہیں نکاح کرتا ہے کہ پتہ نہیں میرا اس کے ساتھ گزارا ہوگا نہیں ہوگا، میں اس کو چھوڑ دوں یا اس کے ساتھ رہ لوں، لیکن وہ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رہنے کے ارادے سے انسان نکاح کرتا ہے لیکن نہیں رہتا اس کے ساتھ، بعض دفعہ نہیں رہنے کے ارادے سے نکاح کرتا ہے لیکن رہ لیتا ہے۔ تو آپ کسی مرد سے نکاح کریں، اپنے پہلے شوہر سے اس لیے نکاح نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا، کہ جس مرد نے اپنے جذبات پہ اس کو کنٹرول نہیں ہے اور اس نے دھڑ 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 طلاقیں نکال دی، تو اب اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں دے رہا، تو اب آپ عدت گزاریں، نکاح کریں کسی بھی مرد سے اور اسی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ عین ممکن ہے وہ اتنا اچھا ہو کہ آپ کو لگے کہ میں کیوں اپنے پرانے آدمی کے ساتھ جاؤں جس نے میری ناقدری کی۔ بعض دفعہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ جو نیا مرد ہے وہ اچھا نہیں ہے، میں پہلے والے کے پاس جاؤں گی، لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں عورت نے دوسرے مرد کے ساتھ رہی اور پھر اسی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو آپ نکاح کریں عدت کے بعد، اور جس مرد کے ساتھ آپ نکاح کریں گی اسی کے ساتھ رہیں، آپ زندگی گزاریں۔ اور لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی
میرا پرانا شوہر ہی اچھا ہے, غلطی آپ کی تھی جس کی وجہ سے اس نے ڈیورس دی ہے, اور آئندہ آپ اس غلطی کی اصلاح کر کے رہیں گی, یہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچے گی, یا بچے رول رہے ہیں, تو پھر آپ دوسرے شوہر سے یہ مطالبہ کر سکتی ہیں, خلا کا مطالبہ جسے کہا جاتا ہے, کہ بھائی آپ مجھے اگر چھوڑ دیتے ہیں, مہر لیتے ہیں واپس اور مجھے ڈیورس دے دیں, یا بغیر مہر لیے ڈیورس دے دیں, تو آپ کی نوازش ہوگی, کیونکہ میرا دل آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا. تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے اس طریقے سے طلاق مانگ سکتی ہے. پھر شوہر کی مرضی ہے, دینا چاہے دے, نہیں دینا چاہے نہیں دے. اگر وہ دے گا تو آپ آزاد ہیں, پہلے شوہر سے نکاح کریں یا کہیں اور نکاح کریں, آپ کے لیے شرعاً جائز ہے. اور اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر آپ کو اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا, پھر بار بار اس سے طلاق کا مطالبہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ ہے حلالے کی جو حقیقت ہے. تو اس میں ایک آج ہی کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ طلاق مرد دیتا ہے, سزا عورت کو کیوں ملتی ہے کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور پھر اس سے ریلیشن بھی ہو, پھر واپس پہلے کے پاس آئے, تو عورت کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ میں نے کہا عورت کو سزا جب ملتی جب اسلام اس کو یہ کہہ رہا ہوتا کہ تم جاؤ اور پھر واپس آؤ پہلے میاں کے ساتھ. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے پاس پہلے میاں کے پاس آنے کا راستہ بند کر رہے ہیں. جو غصے میں اس نے طلاقیں نکالی ہے, تو غصے میں چاقو بھی مار سکتا تھا, وہ بندوق بھی مار سکتا تھا, تو اب تمہارے پاس واپسی کا آپشن بند ہے. تم کیوں زبردستی اسی کے پاس جانا چاہ رہی ہو جس نے طلاقیں دی ہے؟ کہیں اور شادی کرو تم. ہاں اگر وہاں سے ڈیورس ہو جاتی ہے پھر تم جہاں مرضی جاؤ. پھر تمہیں یہ اس لیے آپشن دے دیا واپس جانے کا کہ تمہیں خود احساس ہو جائے گا کہ غلطی اس کی تھی یا تمہاری تھی. بعض دفعہ عورت کو جب زندگی میں نیا مرد آتا ہے تو عورت سمجھ جاتی ہے کہ بھئی غلطی میری تھی, وہ تو اس سے بہت اچھا تھا. تو اس لیے سزا تو جب ہوتی ہے نا جب اسلام آپ کو مجبور کر رہا ہوتا ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے آپ اس سے محروم ہو, اس کے پاس نہیں جا سکتی, تو جہاں مرضی نکاح کرو. اس کے پاس جب ہی جاؤ گی جب دوسرا مرد تمہاری زندگی میں آئے گا, تو اسی کے ساتھ رہو پھر. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کہیں بھی جا سکتی ہو, پھر بھی وہاں پہلے شوہر کے پاس جانے پر تو مجبور نہیں ہو. اس لیے عورت کہیں بھی اس سلسلے میں مجبور نہیں ہے. بس اسلام نے مرد پہ بھی پابندی لگا دی کہ تم اب اس بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے, عورت پہ بھی پابندی لگا دی کہ تم اس مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے. مرد پہ تو اس لیے پابندی لگائی کہ تم نے کیوں دی ہیں اکٹھی 3 طلاقیں, اور عورت پہ اس لیے پابندی لگا دی کہ اس نے ناقدری کی ہے تمہاری, تو اب اللہ تعالیٰ اسے اتنے آسانی سے تمہیں اس کی بیوی نہیں بننے دے گا کہ یہ دھڑ ایک دفعہ طلاقیں بھی نکال چکا ہے اور پھر دوبارہ بھی تمہیں بیوی بنا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے سوسائٹی میں طلاقوں کو فروغ ملے گی, لوگ غصے میں دیتے رہیں گے پھر دوبارہ نکاح کرتے رہیں گے. تو یہ طلاق کی روک تھام کے لیے اسلام نے قانون بنایا, اور طلاق کی روک تھام سے عورت ہی کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہاں رہا یہ مسئلہ کہ یہ بےغیرتی ہے اس طرح سے کسی مرد کے پاس جانا, تو بھائی بےغیرتی کہاں سے ہے, یہ اس میں کون سا عنصر بےغیرتی کا ہے؟ بےغیرتی جب ہوتی جب پہلے میاں کی بیوی ہو کے دوسرے کس سے شادی کر رہی ہوتی. جب اس نے چھوڑ دیا, عدت ختم ہو گئی, تو اب پہلے کی بیوی نہیں رہی ہے, اب آپ آزاد ہو. دوسرے مرد سے نکاح کرنا بےغیرتی نہیں ہے, بلکہ نکاح نہ کرنا بےغیرتی ہے, شوہر کے بغیر جوان عورت کا زندگی گزارنا. اب جب دوسرے مرد سے نکاح کر لیا تو اس کے ساتھ زندگی گزارے. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے یا آپ اس سے طلاق مانگ لیتی ہیں کسی ضرورت سے, تو اپنے شوہر سے کسی ضرورت سے طلاق مانگنا بےغیرتی نہیں ہے. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی بےغیرتی نہیں ہے, وہ کسی معقول وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی بےغیرتی نہیں ہے. نہیں چھوڑتا تو بھی اس کی مرضی ہے, چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس کی مرضی ہے. اور اگر بالفرض وہ چھوڑ دیتا ہے اور آپ کی عدت پوری ہو جاتی ہے, تو جس مرد سے بھی نکاح کریں بےغیرتی نہیں کہلائے گا یہ عمل, چاہے دوسرے مرد سے نکاح کریں چاہے پرانے والے مرد سے نکاح کریں. تو اگر کوئی کسی اور مرد سے نکاح کریں تو یہ بےغیرتی نہیں ہے, تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا کہاں سے بےغیرتی ہو گئی؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث حضرات نے نا اس مسئلے میں بہت کنفیوژن ڈالی ہے. بار بار وہ 3 طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں حلالہ بےغیرتی, حلالہ بےغیرتی ہے. تو اگر یہ بےغیرتی ہوتا تو قرآن اس کا تذکرہ کیوں کرتا بھائی؟ ہاں وہ حلالہ بےغیرتی ہے جو باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے, اگر باقاعدہ ایگریمنٹ نہیں ہے تو دل کے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا. دل کے ارادے کا شوہر جو ہونے والا شوہر ہے اس کو بھی نہ بتائیں, اور کیونکہ یہ دل کا ارادہ چینج ہو سکتا ہے. بعض دفعہ عورت اس ارادے سے نکاح کرتی ہے میں اسی کے ساتھ رہوں گی, لیکن پھر ارادہ چینج ہو جاتا ہے کہ نہیں رہنا. اور بعض دفعہ ارادہ کرتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہوں گی, لیکن وہ رہ لیتی ہے. تو اس لیے دل کے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں. ہاں جو شریعت کے مزاج کے زیادہ قریب ہے جو بات, وہ بہرحال یہی ہے کہ جب آپ کسی مرد سے نکاح کریں گے تو آپ کا شوہر ہوگا, تو کوشش یہی کریں کہ اسی کے ساتھ لائف کو انجوائے کریں. اور اگر دل نہیں لگ رہا, پہلا شوہر یاد آ رہا ہے بہت زیادہ, یا بچے رول رہے ہیں, تو اس سے ڈیورس کا ایک دفعہ مطالبہ کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں. وہ چھوڑ دے ٹھیک ہے, نہیں چھوڑے تو بس پھر پرانے والے کو زندگی سے دماغ سے نکالیں اور نئے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزاریں.
سبیحہ صاحبہ حیدرآباد سے، مفتی صاحب میرے شوہر بہت اچھا کاروبار کرتے تھے، بعد میں ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، نوکری بھی نہیں ہے، تو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے میں نے مجبوری میں جاب کر لی۔ میں پورے شرعی پردے کے ساتھ جاب کرتی ہوں۔ پچھلے دنوں ہمارے چچا ہمارے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم صحیح نہیں کر رہی ہو اور عورتوں کا گھر سے نکلنا جائز نہیں، اور حوالے کے طور پر آپ کی ویڈیو دکھائی، جبکہ گھر میرے ہی خرچے سے چل رہا ہے، شوہر بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی آمدنی اتنی نہیں ہو پا رہی کہ گھر چل سکے، تو کیا میرا جاب کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا جب گھر کے بل کرائے وغیرہ دینے کا وقت آئے تو ہم لوگوں کے سامنے کیا ہاتھ پھیلائیں؟ کیا اسلام کے مطابق میں عزت سے اپنے پیسے نہیں کما سکتی؟ دیکھیں، میرا بیان جو ہے جس میں خواتین کو گھروں میں رہنے کی ترغیب ہے، جاب نہ کرنے کی ترغیب ہے، وہ تو ایک عمومی بیان ہے، اور خدا نخواستہ ایسے حالات ہو جائیں جیسے آپ کے حالات ہیں کہ شوہر بالکل ہی جاب لیس ہو گیا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے عورت کا جاب کرنا۔ ظاہر ہے بھیک تو نہیں مانگیں گے لوگوں کے سامنے، البتہ شوہر کو چاہیے وہ خود آمدن کا ذریعہ تلاش کرتا رہے اور حتی الامکان ہاتھ پاؤں مارے، اور جیسے ہی کوئی مناسب روزگار کا انتظام ہو جائے تو پھر آپ کو جاب سے منع کر دے، آپ پھر گھر میں ہی رہیں۔ عورت کا گھر میں رہنا ہی بہرحال بہتر ہے، قرآن کے الفاظ ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، لیکن مجبوری کے حکام بہرحال الگ ہیں، تو اگر مجبوری میں آپ جاب کر رہی ہیں تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی توکل کا بھی اس میں بڑا دخل ہے، کچھ لوگوں میں توکل بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کچھ بھی ہو جائے گھر میں ہی رہو، ہم فاقے مر، لیکن وہ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کہتے ہیں ہم بھوک سے مر جائیں گے لیکن جو ہے ہم اسی پہ صبر کریں گے، لیکن ظاہر ہے ایسا توکل ہر ایک میں نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر آپ کے حالات ایسے ہیں تو جیسے آپ نے بتائے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بھیک مانگنا بہرحال بہت برا عمل ہے، بلکہ ایسی شدید مجبوری میں تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا سہارا بنے، شوہر کا جو ہے ہاتھ بٹائے اس میں مجبوری میں۔ محترم، میں سعودی عرب میں فوڈ ڈیلیوری کا کام، آج کل تو خواتین یہ کرتی ہیں جب شوہر بیچارہ بے روزگار ہو گیا تو فوراً کھلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ، تو آپ نے کم از کم اپنے میاں کا خیال رکھا، یہ اچھی بات ہے، اور میاں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہاتھ پاؤں مارتا رہے، ایسا نہ ہو بعض دفعہ آپ کے میاں کی بات نہیں کر رہا، آپ کے میاں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جب بیگم کی کمائی گھر میں آنے لگتی ہے تو بعض دفعہ میاں بالکل ہی ہڈ حرام ہو جاتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے میاں کی بات نہیں کر رہا، وہ پھر کہتے ہیں اب تو فری پھوکٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ سیریسلی جاب تلاش کرتے ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محترم، میں سعودی عرب میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، ہم 12 گھنٹے، میں نے جو بیان میں کہا تھا نا کہ کچھ بھی ہو جائے مرد ہی کمائے، بس وہ کم آمدنی کے بارے میں ہے نا کہ تھوڑی میں گزارا کر لو لیکن بیگم کو گھر میں ہی رکھو، لیکن خدا نخواستہ کوئی بہت ہی ایسے حالات ہو گئے کہ جیسے بھیک مانگنے پر آ گئے، اتنے دال روٹی سے بھی گئے، تو پھر بہرحال مجبوری ہے۔ محترم، میں سعودی عرب میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، ہم 12 گھنٹے کی شفٹ لگاتے ہیں اور 12 گھنٹے میں ہم تقریباً روز 250 سے 300 کلومیٹر سفر کرتے ہیں، اگر سفر کے حساب سے دیکھیں تو نماز سفر والی پڑھیں گے، لیکن اس میں 250-300 کے سفر میں کلومیٹر کے سفر میں ہم بار بار اپنے رہائش کے شہر میں آتے ہیں، کیا سفر والی نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں کتنے کلومیٹر سفر کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی آبادی جہاں ختم ہو رہی ہے اس آبادی کے باہر 78 کلومیٹر سفر کے ارادے سے اگر آپ نکلیں تو شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائیں گے آپ، اور جب تک شہر کے اندر نہیں آتے اس وقت تک مسافر ہی رہیں گے، تو بار بار آپ کا اپنے شہر سے آنا جا رہا ہونا ہے، جیسے ہی اپنے شہر میں گھسے آپ مقیم بن گئے، پوری نماز پڑھیں، اور جیسے ہی شہر سے باہر نکلے اور باہر نکلتے ہوئے آپ کی نیت ہو کہ شہر سے باہر میں 78 کلومیٹر دور جاؤں گا، تو باہر نکلتے ہی آپ مسافر بن جائیں گے۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے اور اس مسجد کے امام کے بیانات میں یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، دعا صرف اللہ سے کرنی ہے، لیکن وہی امام عید میلاد النبی کے دن یا رسول اللہ مدد کہہ کر پکارتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے بھی نظر آتے ہیں، تو میری فرض نمازوں کا کیا حکم ہوگا، کیونکہ دوسری مسجد گاؤں کے باہر ہے، کوئی اللہ کے نبی سے اس طرح باقاعدہ دعا مانگ رہا ہو تو بھائی یہ تو شرک ہے نا، وہ خود امام صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو کسی سے نہ مانگو، تو امام صاحب کو بتایا آپ کیا کر رہے ہو، تو پھر اگر کوئی امام اس طرح کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ امام کا توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ کیا عورت اپنے محرم کے ساتھ ہوٹل پر کھانا کھا سکتی ہے؟ جی، بہت نیک شریف عورت ہے بھائی، اپنے محرم کے ساتھ کھا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اسامہ آسٹریلیا سے، اسی سال 2025 میں نے اپنے والدین کے ساتھ حج تمتع کیا،
مینا میں اپنے دم شکر کی ادائیگی سے پہلے ایک حاجی نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کا سر مونڈنے میں مدد کروں. مدد کی نیت سے میں نے اس کا سر مونڈ دیا. بعد میں مجھے بتایا گیا کہ چونکہ اس وقت میرا دم شکر ادا نہیں ہوا تھا اس لیے حالت احرام میں مجھے کسی دوسرے کا سر نہیں مونڈنا چاہیے تھا. اسی بنیاد پر میں نے بعد میں عزیزیہ میں 100 ریال صدقہ دے دیا. حال ہی میں آپ کے تفسیر کے ایک بیان میں سنا کہ فدیہ 6 مختلف مسکینوں کو دیا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرا دیا ہوا صدقہ کافی ہے یا اب بھی مجھ پر کچھ لازم ہے؟ اگر اصلاح درکار ہو تو آپ اسے صحیح طریقے سے کیسے اسے اب صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے؟ آپ نے جو سر مونڈ دیا نا قربانی سے پہلے کسی دوسرے حاجی کا، تو آپ پر صدقہ واجب ہے، دم واجب نہیں ہے. اور صدقۃ الفطر کے برابر رقم، تو وہ آپ نے 100 ریال 2.25 کلو گندم کے برابر اگر ہے تو وہ ہو گیا آپ کی طرف سے. اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اللہ کے لیے نکاح کیا ہے مگر رخصتی کو 2.5 سال باقی ہیں. اس دوران میرے سسرال والے مجھے اپنی اہلیہ سے نہ ملنے دیتے ہیں اور نہ ہی بات کرنے دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ میرے سسر مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں اور اپنے بڑے بھائیوں کی بات مانتے ہیں، جبکہ ان کے بڑے بھائی رخصتی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ملنا یا بات کرنا بے شرمی سمجھتے ہیں. اس وجہ سے مجھے شدید دل آزاری ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح مجھے تکلیف دینے پر میرے سسرال والوں کو گناہ تو نہیں ہوگا؟ اور اگر آپ کو اس کا کوئی اور حل آتا ہو تو وہ بھی بتا دیں. دیکھیں، رخصتی جب تک نہ ہو عرف میں اس عمل کو برا ہی سمجھا جاتا ہے. شرعاً جائز ہے، لیکن وہ کہیں گے اگر بات ہی کرنی ہے تو رخصتی کیوں نہ کر دو. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رخصتی سے پہلے بات نہیں کرنے دے رہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ رخصتی کیوں نہیں کر رہے. تو جب آپ کی بیوی ہے تو آپ ان کو اصرار ڈالیں کہ بلا وجہ رخصتی میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے. آپ کی مرضی کے بغیر وہ اپنی بیٹی کو گھر میں نہیں بٹھا سکتے. تو یہ نشوز کہلائے گا. نشوز کا مطلب نافرمانی، شوہر کی نافرمانی کہلائے گی جس پہ وہ گناہ گار ہو رہے ہیں. ان کو کہیں کہ آپ رخصتی دیں. جاوید صاحب کا رقص: مفتی صاحب میرے دانتوں سے ہر ٹائم خون آتا ہے، میں وضو کروں یا ویسے تو کہتا ہوں، ویسے کچھ کھاتا ہوں تو بھی خون آتا ہے، کیا میری ایسی حالت میں نماز ہو جاتی ہے؟ خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر مستقل وضو خون نکل رہا ہے، یعنی کوئی کسی ایک نماز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ پوری نماز کے ٹائم پہ آپ وضو کر ہی نہیں سکتے، جب کرتے ہیں خون نکل آتا ہے، جب کرتے ہیں خون نکل آتا ہے، تو پھر آپ معذور کے حکم میں ہوں گے. پھر ایک وضو سے آپ اس وقت کی جتنی نمازیں ہیں پڑھ لیں، نئی نماز کا ٹائم آئے تو دوبارہ وضو کر لیں. تو یہ جب کسی بھی ایک نماز میں ایسا ہو جائے کہ پوری نماز کے ٹائم میں آپ کو کنٹینیو خون ہی نکلتا رہے. نکاح کو برا کہنا کیسا؟ یہ تو کفر ہے. جس عمل کو اللہ کے نبی نے سنت قرار دیا ہو، ترغیب دی ہو، قرآن نے ترغیب دی ہو، اس کو برا کہنا یہ برا عمل ہے، کفر ہے یہ. مفتی صاحب جنات کہاں رہتے ہیں؟ مجھے کیا پتا بھائی جنات کہاں رہتے ہیں، اللہ کے بندے. مجھ سے تو یہ پوچھیں کہ لوگ کہاں رہتے ہیں. تو جنات کی باتیں جنات سے پوچھا کریں. آپ سنا ہے کہ جنگلوں وگلوں میں رہتے ہیں، لیکن ہم تو جنگلوں میں بھی گئے ہیں، افریقہ کے جنگلات میں گئے، ہمیں ابھی تک کوئی جن سے ملاقات نہیں ہوئی. اور جن سے ملاقات ہوئی وہ جن نہیں تھے، وہ انسان تھے. بہرحال جنات کا وجود ایک حقیقت ہے. کہاں رہتے ہیں؟ کبھی جنات سے ملاقات ہوئی تو پوچھ کے بتانے کے قابل اگر رہا تو انشاءاللہ بتا دوں گا. عبد الواحد خان انڈیا سے: کیا رمضان المبارک کے مہینے میں سحری تناول فرمانے کے لیے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے آدھی رات سے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے بار بار اعلان کرنا صحیح ہے، جبکہ بہت سے بیمار معذور وغیرہ کی نیند خراب ہوتی ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. رمضان میں یہ بہت گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. بھونپو لے کے لوگوں کے کان بجانا شروع کر دیتے ہیں. آج کل سب کے پاس الارم والی گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، اور ایپلیکیشن آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. گوگل پہ لکھیں سحری کا ٹائم پتہ چل جاتا ہے. تو خدا کے لیے لوگوں کو عذاب میں نہ ڈالیں. میں خود بھگتا ہوا ہوں ان مصیبتوں سے. ڈھول لے کے بھونپو لے کے پہنچ جاتے ہیں، 3 بجے سے جگانا شروع کر دیتے ہیں. بندہ ابھی آ کے لیٹا ہے سونے کے لیے اور 3 بجے آپ نے جگا دیا. بھائی سحری ختم ہو رہی ہے، 6 بجے تک ٹائم ہے اور آپ 3 بجے سے اٹھا رہے ہو لوگوں کو. وہ کہتے ہیں ہم بھائی کیونکہ ہم اس علاقے سے اٹھاتے جائیں گے تو وہاں تک 2 گھنٹے بعد پہنچیں گے، تو ابھی سے اٹھانا شروع کر دیا. اور مسجد والے بھی ایک عجیب سسٹم کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھونپو لے کے شروع ہو جاتے ہیں. تو سحری کے وقت سے 20-25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا، پونا گھنٹہ پہلے زمانے میں کچھ اعلان ہو جایا کرتا تھا سحری کا وقت ہو گیا جاگ جائیں. اب اس اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے.
سب کو پتہ ہے سحری کا وقت ہو گیا، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ رکھ لے گا. آپ لوگوں کی نیندیں خدا کے لیے خراب نہ کریں. تو یہ آپ نے میرے دل کی بات مجھ سے پوچھ لی ہے، تو اللہ ہدایت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو مسجد کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں نا، کہ آپ بھونپو لے کے بس لوگوں کے کان پھاڑتے رہیں بیٹھ کے. بعض مسجدوں میں نظمیں اور نعتیں ایسی شروع ہوتی ہیں، اتنے لاؤڈ اسپیکر پہ اتنی زور سے شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کے آرام میں خلل ہوتا ہے. نعت تو ایک بہت مبارک عمل ہے، جس نے سننا ہوگا وہ خود آ جائے، وہ نعت کی محفل میں آ جائے، آپ اس کو وہاں نعت سنا دیں. تلاوت اس طرح جائز نہیں ہے اسپیکر پہ کہ لوگوں کے جو ہے آپ ان کی مرضی کے بغیر زبردستی آپ ان کو قرآن سنا رہے ہیں. جس نے سننا ہے وہ مسجد میں آئے گا. میں نے تو اپنی مسجد میں جمعے کا اسپیکر باہر کا بند کیا ہوا ہے کہ بھائی جس نے ہمارا بیان سننا ہے ادھر آ کے بیٹھ جائے، زبردستی لوگوں کے کان میں مت ٹھوسیں اپنی بات. یہ نبی کی سیرت کے بھی خلاف ہے، صحابہ تابعین کے طرز عمل کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے فجر کی اذان سے پتہ چل جائے گا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اور لوگ آج کل الارم لگا لیتے ہیں، موبائل ایپس ہیں، سب کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اٹھنا ہوگا، جس نے اٹھ جائے گا. ہو سکتا ہے لوگ کہیں بہت سے لوگ بیچارے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلتی، تو وہ کھولیں نا اپنی آنکھ، موبائل لگائیں نا. آپ نے بہت سے لوگ معذور ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے، تو آپ کیوں ان کو زبردستی اٹھا رہے ہیں؟ شریعت نہیں چاہتی کہ وہ اٹھیں، ان کو شریعت نے آسانی دی، آپ زبردستی ان کو بھی اٹھا لیتے ہیں. ساری مسجدوں والے ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ کچھ جاہلوں کے ہاتھ میں مسجدیں آ جاتی ہیں تو وہ اس مسجد کو ایک لوگوں کو عذاب دینے کا جو ہے نا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں. اور جب ان کو منع کرو تو کہتے ہیں کہ لو تمہیں اللہ کی بات سننے میں تکلیف ہو رہی ہے. اچھا بھائی، زکریا صاحب کہتے ہیں اگر جمعے کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو درود پڑھنا چاہیے، دل میں پڑھنا چاہیے. جمعے کے خطبے کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی بات چیت یا ذکر کرنا جائز نہیں ہے. ڈاکٹر ایسے ہسپتال میں ملازمت کرتا ہو جہاں لوگ انشورنس کمپنیوں میں انشورنس لینے کے لیے فارم لاتے ہوں جس میں میڈیکل چیک اپ والا حصہ ڈاکٹر نے بھرنا ہوتا ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟ علاج کرنا جائز ہے. اس کو اگر انشورنس کمپنی اس کے پیسے ڈاکٹر کو دے رہی ہے تو وہ بھی ڈاکٹر کے لیے لینا جائز ہے، کیونکہ اس معاملے میں کوئی ناجائز کام نہیں ہو رہا. ہاں، انشورنس اپنے اختیار سے کروانا بلا ضرورت شدیدہ، یہ عمل بہرحال ناجائز ہے، اور انشورنس کمپنیوں کی جو آمدنی ہے وہ بھی بہرحال حرام ہے. اگر امام عام موضع پر مسح کر کے نماز پڑھائے تو جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ امام نے عام موضوع پر نماز پڑھی ہے تو ایسے امام کی اقتداء میں آپ نماز نہ پڑھیں. امام کو محبت سے سمجھا دیں کہ آپ کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، جمہور علماء کا یہ موقف نہیں ہے کہ ان موضوع پہ مسح جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موضوع پہ مسح کی اجازت دی ہے وہ موضع تھے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے. یہ موضع تو جوتوں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ننگے پاؤں جا رہا ہے آدمی. تو اس لیے فقہاء کرام نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موضوع پہ مسح کے لیے، اور وہ شرطیں اسی بیس پہ لگائی ہیں کہ وہ اس دور کے جو موضع تھے ان پر قیاس کیا اس کو. تو ورنہ تو کوئی ٹیشو پیپر پاؤں پہ باندھ لے وہ بھی تو چھپ جاتا ہے نا، اور اس پہ مسح کرنا شروع کر دے. تو اس لیے آپ امام کو محبت سے سمجھا دیں. بعض زیادہ ٹھیک ہے، نہیں آئے تو یعنی ان کی اقتداء میں پھر نماز نہ پڑھی جائے. امین صاحب گجرات سے، میں نے اپنی وائف کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام ہٹا کر اپنا نام لگا دیا ہے. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. اب سب ڈاکومنٹس میں اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہے، تو کیا مجھے سب ڈاکومنٹس چینج کروانے ہوں گے؟ اس میں بہت مشکل ہوگی، اور کیا اس کا گناہ مجھ پر ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. گناہ جب ہوتا ہے جب ولدیت ہی چینج کر دی جاتی. ولدیت کے خانے میں ڈاکومنٹس میں تو ابا ہی کا نام ہوگا نا، تو آپ نے اپنا نام جو لگوا دیا تو ایز اے شوہر لگوایا ہے. لیکن بہرحال شریعت کا مزاج یہی ہے کہ لڑکی کے ساتھ ہمیشہ اس کے باپ کا نام ہی ہونا چاہیے، کیونکہ نسب باپ کے نام سے چلتا ہے. تو لیکن کوئی گناہ کا کام نہیں کیا آپ نے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو خواتین شادی کے بعد اپنے ابا کا نام ہٹا کے ہسبینڈ کا نام لگاتی ہیں تو ان کے پرانے جو ڈاکومنٹس ہیں نا، جو ایجوکیشن کے، انٹر میٹرک ویٹرک کے، وہ باہر پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اس میں نام کچھ اور ہے، باہر نام کچھ اور ہے. تو نادرہ میں اس میں بڑی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے شریعت کے میں جائز ہے شوہر کا نام بھی لگا سکتے ہیں، لیکن مزاج کے زیادہ قریب یہی ہے کہ ابا کا نام لگا رہے. اور دوسرا یہ کہ ڈاکومنٹیشن میں پھر آگے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے
شناختی کارڈ میں جیسے ابا کا نام تھا لڑکی کے ابا کا تو وہ پھر ہمیشہ وہی نام رہے. ہاں شوہر کے خانے میں آپ اپنا نام ڈالیں گے, ظاہر ہے وہ. ایام 20 کے روزے کب سے کب تک رکھے جاتے ہیں, تفصیل سے بتا دیں. ایام 20 کے روزے چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو رکھنا افضل ہے. اگر کسی نے 13 کو نہیں رکھا تو 14, 15, 16 بھی رکھ سکتا ہے. اگر 14 کو نہیں رکھا تو 15, 16, 17 بھی رکھ سکتا ہے وہ. تو لیکن افضل یہی ہے کہ 13, 14 اور 15.